فرمائی ایمان والو کسی کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور جس طریقے سے ناحق مال کھانا غلط ہے ایسا اپنا مال بھی ناحق جگہوں پہ خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ جیسے کسی کا ناحق مال کھانا برا ہے ایسے ہی اپنا مال ناحق جگہوں پہ خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ یہ نہیں کہ مال آ گیا جہاں مرضی خرچ کر دو، کل قیامت پہ پوچھو گی۔ ایک سوال تو یہ ہوگا کمایا کہاں سے، دوسرا سوال یہ بھی ہوگا خرچ کہاں کیا ہے۔ بات یہاں تک کافی نہیں کہ خرچ کمانا صحیح ہو، اگلی بات بھی ضروری ہے کہ خرچ کرنا بھی ٹھیک، گناہوں کی جگہوں پر تو نہیں ہے، نام و نمود کے لیے تو نہیں ہے، رسم و رواج کے لیے تو نہیں ہے، ریا اور نام و نمود کے لیے تو نہیں ہے، تمہاری دولت سے گناہ تو نہیں پھیل رہے، گناہوں کی اشاعت اور ترقی تو نہیں ہو رہی، خرچ کرنا بھی دیکھ لو۔ اس کا ذکر فرمایا ہاں چھوٹے گناہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے، چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیوں سے ہی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط، توبہ ضرور۔ گھر کی زندگی بڑی اہم زندگی، گھر کی زندگی بڑی اہم زندگی، پورا معاشرے کی پہلی اکائی گھر کی زندگی ہوتی ہے، اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ سربراہ مرد ہے، وہ سربراہ مرد ہے، اس لیے کہ مرد کی ذمہ داری ہے نان نفقہ، اس عورت کی ضروریات کی ذمہ داری مرد پر ہے، نان نفقہ، جو خود کھائے اسے کھلائے، جو خود پہنے اسے پہنائے، جیسے اپنی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کو ذمہ دار بنایا ہے۔ ذمہ دار کا مطلب یہ نہیں کہ حکمران ہو گیا وہ رعایا ہو گئی، نہ مطلب یہ ہے کہ زندگی تو محبت کے ساتھ رہے، باہمی اعتماد کے ساتھ ہو، لیکن ظاہر ہے کسی بھی جگہ کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا تو وہاں معاملے چوپٹ ہو جائے گا، نظام خراب ہو جائے گا۔ ذمہ داری اس کی سپرد ہے، نان نفقہ اس کے ذمہ ہے، گھر کا ذمہ دار بھی یہی ہے۔ پھر تلقین فرمائی کہ اگر آپس میں انبن ہو جائے تو اس کی تربیت کے طریقے ہیں، بستر الگ کر دو، اسے سمجھا دو، تنبیہ کر دو، اور گھر کا معاملہ گھر تک رہنے دو، عدالتیں میں نہ جاؤ، دونوں خاندانوں کے بڑے مل کر بیٹھ کر بات کریں، بات سڑکوں پہ نہ جائے، بازاروں میں نہ جائے، اور اگر دونوں خاندانوں کے بڑے گھر جوڑنا چاہیں گے تو اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے، گھر جڑ جائے گا۔ پھر تلقین فرمائی، حقوق کا تذکرہ فرمایا سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، پہلا حق اللہ کا، پھر والدین کا حقوق، اسی طرح پھر پڑوسی کا حقوق ہے، قریب والا پڑوسی، دور کا پڑوسی، مسکین، محتاج، سب کی مدد کرو، اس کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ جب معاشرے میں خیر خواہی ہوگی نا تب معاشرہ محبت سے جڑے گا نا، اور جہاں مزاج معاشرے کا یہ بن جائے کہ میاں نفع اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، بس پھر معاشرہ کیسے محبت سے جڑے گا؟ اگر معاشرے کی ذہنیت یہ ہو گئی کہ بس میاں میرا نفع کس میں، میرا فائدہ کس میں، تو معاشرہ تو نفرتوں کا شکار ہو جائے گا۔ معاشرہ اس وقت جڑتا ہے جب معاشرے میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کے جذبے ہو، بھلائی کے جذبے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر شراب خوری کے بارے میں، شراب کی پینے بارے میں ذہن سازی کی گئی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ۔ اب قرآن کی کوئی آیت چھوٹی سی پڑھ کے کہہ دینی قرآن میں نماز کے قریب مت جاؤ، اگلی بات بھی تو ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں مت جاؤ۔